ہزاروں سال پہلے کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولیوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور قیامت کے دن ہر مسلمان کو بخش دے۔ یہ دعا مانگنے والے کون؟ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب مزے کی بات سنیے، یہ جو دعا ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، رب تعالیٰ کو یہ دعا بخشنے اور بخشوانے کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ آپ نے اس دعا کو نماز میں لاگو کر دیا۔ اب 5 وقت کا نماز پڑھنے والا جب تک وہ یہ نہیں کہے گا ربنا اغفر لی ولیوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور قیامت کے دن ہر مسلمان کو بخش دے، اس وقت تک وہ نماز سے باہر آ سکتا نہیں۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ بخشنے اور بخشوانے کی دعا یہ خدا کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ یہ ہم جو دعا مانگتے ہیں، یہ سارے ثواب کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، یہ باعث برکت اور باعث درجات بھی ہے۔ تو ہم آج یہاں حاضر اس لیے ہوئے ہیں، خدا جانے آپ میں سے کوئی کسی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحوم بزرگ کی بخشش فرمائے، یہ تو مالک بہتر جانتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے یہ تلاوت کی، فاذکرونی اذکرکم، اس کے لیے ہم سب حاضر ہوئے۔ کیا ہے؟ ہر بندہ اس دنیا میں آتا ہے، جانا تو ہے، برتن بنتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہوتا۔ آدمی بچہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا۔ برتن ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، آدمی مرنے کے لیے بنا ہے۔ اب جانا تو سب نے ہے۔ آج حاجی محمد ارشاد باقی صاحب ہمارے بزرگ کی باری، کل ہم میں سے کسی کی باری ہے، جانا تو ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا سوچ لے کر جانا، کیا منہ لے کر جانا کہ قبر میں انسان جاتا ہے تو جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، جس کے لیے اولاد کے لیے ہم دنیا میں آتے ہیں، مال کمانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، شادی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آتے ہیں، اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن کبھی انسان نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ انسان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، جو مال کمایا وہ گھر میں پڑا ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ اب جنازے کے ساتھ کون ہے؟ اولاد جا رہے ہیں، اس کے رشتے دار، اس کے عزیز و اقارب جاتے ہیں۔ جب ہم قبر تک جاتے ہیں تو اس کے بیٹے، اس کی اولاد، اس کا خاندان اس کو قبر میں ڈال کر وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا۔ گھر سے چلے تو مال کے ساتھ چھوڑ دیا، قبر تک گئے تو اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب قبر میں اندر جو انسان جاتا ہے اس کو کس کا ساتھ چاہیے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم حقیقت یہ ہے، انسان جب یہاں سے جاتا ہے تو قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، نہ ربوں کا نہ دینوں کا۔ تیسرا سوال حضور کی ذات کے متعلق ہے، نہ ربوں کا، پھر رب کون؟ دنیا میں پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن قبر میں وہ عربی
بولے گا اس قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اگر نیکوکار ہوا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال دین کے متعلق ہوگا، جس سے آج ہم دنیا سے دور ہیں، دین میں رہ کر دین سے بھی دور ہیں. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ماں دینوں کا چلا دین کیا ہے؟ تو اگر تو نیک ہوگا تو کہے گا دین ید اسلام. اگر اسلام پر قائم رہا تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. بات نہ رب پر ختم ہوئی نہ دین پر ختم ہوئی. تیسرا سوال بڑا اہم ہے. تیسرا سوال کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتے پوچھتے بتا اس ہستی کے متعلق تیرا دنیا میں کیا کیتا تھا، کیا کرتا تھا. اگر تمہیں نیکوکار ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ تیرا رسول ہے. اس کا تو جب تینوں سوال پورے ہو گئے تو اس کی بخشش کا بہانہ بن گیا. اگر تیسرا سوال کا جواب نہ دے سکا تو فرشتے ہاتھ میں گرج لے کر، حدیث پاک کے مطابق گرج لے کر ہاتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. جب وہ نہیں پہچانتا تو فرشتے اس کو مارنا چاہتے ہیں. قربان جائیں میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور گنہگار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، قبر میں چلا گیا، نہ پہچان سکا، گناہوں کے بلبوتے پر نہ پہچان سکا. جب فرشتے اس کو عذاب دینا چاہتے، میرے اور آپ کے رسول کے حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے رسول ان فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے. کیا کہتے ہیں؟ اسے کچھ نہ کہنا، اسے کچھ نہ کہنا. اس لیے کون کہہ رہا؟ اللہ کا رسول فرماتا، مختار رسول فرماتے اسے کچھ نہ کہنا. اگر اس گنہگار نے محمد کو نہیں پہچانا تو محمد نے تو پہچان لیا. سبحان. یہ رسول تمہاری کہاں لجبالی نہیں کرتا. وہ رسول جس سے آج ہم بے خبر ہو گئے. قبر دنیا میں آئے تب تمہیں یاد کیا، معراج پر گئے تب یاد کیا. قبر میں جب سب ساتھ چھوڑ گئے تو اس وقت بھی ہمارے رسول نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. تو خدا کی قسم کہ دنیا ہے، اس دنیا میں انسان جب آتا ہے، حضرت عمر فاروق کیونکہ بات میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا. کیا کرتا تھا؟ سرنگی بجایا کرتا تھا، بانسری بجایا کرتا تھا. وہ اس وقت اللہ نے اسے آواز دی، سور دیا، ساتھ دیا. اس وقت وہ ہزاروں روپے کمایا کرتا تھا. لیکن اے انسان، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. جب بوڑھا ہوتا ہے تو نہ وہ سوز رہتا ہے، نہ وہ ساز رہتا ہے، نہ وہ آواز رہتی. جب جوان تھا تو پرواہ نہ کی. جب بوڑھا ہو گیا اب پیسے کو محتاج ہو گیا. خیال آیا اے اللہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، جب کوئی بھی نہیں ساتھ دیتا تو پھر رب سے باتیں کرتا. عمر فاروق کے اس دور میں یہ سرنگی بجانے والا کہتا کیا ہے؟ اللہ جب میں ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل تھا اس وقت تو نے میرا رزق بند نہ کیا. آج بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں رہا، آج رزق بھی بند ہو گیا. جو میری آواز کے عاشق تھے، جن کے لیے میں نے 70 سال دنیا کو سرنگی بجا کر لوگوں سے پیسے کمائے، آج میری آواز کے عاشق سب چھوڑ گئے. اب رب سے باتیں کرتے کرتے کیا کہتا ہے مالک؟ پہلے اس سرنگی میں دنیا کی تعریف کرتا تھا، دنیا کا ذکر کرتا تھا تو پیسے کماتا تھا. اللہ آج وقت آیا دنیا چھوڑ گئی. آج میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی دنیا کو راضی کیا. جب وقت آیا دنیا چھوڑ گئی، مالک آج میں یہ سرنگی تیرے لیے بجاؤں گا. آج میں اس میں تیری حمد پڑھوں گا، تیری تعریف کروں گا، اور آج کا رزق کی مالک میں تجھ سے لوں گا. جب اس نے یہ ارادہ کیا، بانسری کو اٹھایا، مدینے پاک کے قبرستان کی طرف چل پڑا. روتا جا رہا ہے، رب کو یاد کرتا جا رہا. جاتے جاتے جب مدینے پاک کے قبرستان میں پہنچا تو اس نے اللہ کی تعریف شروع کی.
اتنی تعریف اس سرنگی نے کی کہ وہ مدہوش ہو گیا، ایک پرانی قبر پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دور کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ تو رات کی تجلی عمر پر پڑی، فرمایا عمر تیری سلطنت میں، تیری خلافت میں تیرا ایک بڑا پیارا بندہ ہے، اور وہ مدینے پاک کے قبرستان میں جا بیت المال سے 700 دینار بھی لے جا، اس کو 700 دینار بھی دے کر آ، اور اسے کہہ تیرا رب تجھے سلام بھی کہتا، تیرا خدا تجھے سلام بھی کہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتا نہ پہنا، دوڑے بیت المال سے 700 دینار اٹھا کر جب قبرستان پہنچے تو کیا دیکھا؟ یہ تو باپی تھا، کیا دیکھا؟ یہ تو گناہگار تھا، کیا دیکھا؟ اس نے تو 70 سال دنیا کے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا، کہ خدا کا مقبول اور پیارا بندہ کیسے ہو سکتا؟ پھر دل میں خیال آیا جب وہ اپنا فضل کرنے پر آتا ہے، پھر گناہوں کو نہیں دیکھتا، جب اپنی بخشش کا خزانہ کھولتا ہے پھر کسی بات کو نہیں دیکھتا، وہ معاف کرتے اسے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قریب ہوتے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی اس بوڑھے بزرگ کی آنکھ کھل گئی، جب اس نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ میرے سرانے کر گیا، کیا کہتا ہے؟ اے عمر فاروق مجھے معاف کر دے، آج کے بعد سرنگی نہیں بجاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا بابا یہ پکڑ 700 دینار، یہ 700 دینار بھی تیرے رب نے تجھے بھیجا ہے، اور تیرا خدا تجھے سلام بھی کرتا۔ بابا اور رونے لگ گئے۔ جب رونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا روتا کیوں ہے؟ تو خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا روتا، اب نچوڑ نکالنا چاہتا ہوں، اب نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ باپی نے کیا کہا وہ سننے کے قابل ہے۔ بابا کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتا ہے عمر بات یہ نہیں، اللہ نے مجھے انعام کی عطا کر دیا، سلام بھی بھیج دیا، رو اس لیے رہا ہوں کہ 70 سال تک میں نے دنیا کو راضی کیا، 70 سال تک دنیا کو راضی کیا، وقت آیا دنیا چھوڑ گئی، آج میں نے صرف ایک لمحہ، ایک گھڑی اپنے رب کو یاد کیا، تو میں نے ایک لمحہ جب اپنے خدا کو یاد کیا، میرے خدا نے مجھے 700 دینار بھی عطا کر دیا اور سلام بھی بھیج دیا۔ رو رہا ہوں اس عمر پر جو 70 سال میں نے برباد کیے، جو ضائع کیے۔ اگر کاش وہ 70 سال بھی اگر میں رب کی عبادت کرتا، رب کو راضی کرنے پہ لگا دیتا، تو آج اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام کتنا بلند ہو جاتا۔ اے بندے تو دنیا کے لیے مارے پھرتا ہے، دنیا کے دروازے پر تو ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو آ تو صحیح، اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹا تو صحیح، اس کو دستک دے تو صحیح، پھر اپنے رب سے مانگ، تو خدا کی قسم تیرا رب تجھے عطا بھی کرے گا، اور ایسا عطا کرے گا تجھے در در جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج ہم دنیا کے دروازے پر جاتے ہیں، وہاں مانگتے ہیں، ارے وہ مالک ہے، جس دنیا دار کے پاس گئے آج مانگا تھا، کل جاؤ گے وہ کیا کہے گا، کل تو آیا تھا، لیکن ارے دنیا کے دروازے پر دھکے کھانے والوں، خدا کی قسم میرے رب کا دروازہ پکڑ لو اور رب سے مانگو، وہ اتنا دے دے گا، ارے تو لیتا لیتا تھک جائے گا، تیرا پروردگار تجھے دیتا دیتا تھکے گا نہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے آج ہمارے حاجی شاہ صاحب کی باری تھی، کل کو ہماری باری ہے، پرسوں کو آپ میں سے کسی کی باری ہے، جانا تو ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ایسا کرو، خدا کو یاد کرو، اٹھتے کرو، بیٹھتے کرو، چلتے کرو، پھرتے کرو، یہ یاد ایسی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں بندے مجھے تین چیزوں سے محبت ہو گئی، حدیث پاک میں آتا ہے، اے بندے مجھے تیری زبان سے بھی محبت، زبان تو سبھی کے پاس ہے، لیکن کون سی زبان ہے جس سے خدا پیار کر رہا ہے؟ اے بندے مجھے تیرے دل سے بھی محبت، یہ کون سا دل ہے تو سب کے پاس ہے؟ اے بندے مجھے تیرے جسم سے بھی محبت۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، حدیث کے الفاظ یہ ہے،
خدا کی قسم اللہ اس زبان سے پیار کرتا ہے جو زبان انسان رکھتا ہے اور اس میں ہر وقت خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے. جب زبان خدا کا ذکر کرتی ہے اللہ کو تمہاری زبان سے پیار ہو جاتا ہے. جب انسان کا دل اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہے تو خدا کو تمہارے دل سے بھی پیار ہو جاتا ہے. یہ جسم سب کے پاس ہے لیکن اللہ کو کون سا جسم پیارا ہے؟ وہ جسم پیارا ہے جو مصیبت میں صبر کرتا ہے. جس طرح حاجی ارشاد واسی نے صبر کیا، تکلیفیں آتی رہی، دکھ آتے رہے، ارے تکلیفوں کا سامنا بھی کیا، دکھوں کا سامنا بھی کیا، لیکن ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہے. کیا کہتے رہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ مصیبت بھی تیری ہے، یہ دکھ بھی تیرے ہے، یہ ساری چیزیں تیری ہے، تو نے ہی دی ہے اور تو ہی ڈالنا چاہتا ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کو جسم سے بھی محبت ہو گئی. کون سا جسم ہے جو مصیبت میں صبر کرتا ہے؟ جب یہ تینوں چیزیں ہم اس کی رضا پر لگا دیتے ہیں تو خدا کی قسم آواز آتی ہے. آواز بھی کہاں سے آتی ہے؟ عرش الہی سے آواز آتی ہے. حضور عرش الہی پر گئے، حضور معراج پر گئے تو دیکھا ایک آدمی عرش الہی کے نور میں چھپا ہوا تھا. جبرائیل سے پوچھا، کس نے پوچھا؟ میرے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کوئی نبی ہے؟ نہیں. یہ کوئی ولی ہے؟ نہیں. جبرائیل پھر کون ہے؟ آقا یہ آپ کا امتی ہے. اس کا کردار کیا تھا؟ اس کا کام کیا تھا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو خوبی تھی جو خدا کو پسند آئی، اس کو زمین سے اٹھایا، عرش الہی کے نیچے نور میں چھپا دیا. دنیا میں یہ کام کرتا تھا. اس کی زبان خدا کا ذکر کرتی تھی. اس کا دل مسجدوں سے پیار کرتا تھا. اس کا دل جب مسجدوں سے پیار کرتا تھا اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. اللہ نے اپنے نور الہی کسی کو چھپا رکھا. تو بتانا بھی چاہتا ہوں آپ کو، مجھے ضرورت ہے اس کی ذکر خدا کی، ذکر مصطفیٰ کی. ہمیں کرنا چاہیے. اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، کھاتے بھی، پیتے بھی، جب خدا کو یاد کرو گے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، مرنے والے ہمارے بزرگ کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو موت کا ساز و سامان کرنے والا بنائے. ہمارا نہیں